السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وقال اللہ تعالی ایضا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فاولئک هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم. عزیز طالبات اور میری دینی اسلامی ماں اور بہن، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تعلیمی نسواں کی اہمیت اور اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار اور ان کی ذمہ داری. معاشرے کے اندر مرد و عورت دونوں پائے جاتے ہیں اور ایک صالح معاشرے کو وجود میں لانے کا خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب اس کے تمام افراد تعلیم یافتہ مہذب ہوں. اس لیے عورتوں کو مردوں کی طرح تعلیم دلانا ضروری ہے. اگر عورتیں پڑھی لکھی ہوں گی تو معاشرے کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ مہذب اور تہذیب یافتہ ہوگا. لہٰذا جس گھر میں تعلیم یافتہ اور نیک سیرت ماں ہوگی تو وہ گھر تہذیب و تمدن اور علم و فن کا گہوارہ ہوگا. عزیزی ماں اور بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ ایک کامیاب انسان اور ایک مہذب اور صلاحیت مند شخص کے پیچھے ایک عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے، خواہ وہ سکندر اعظم کی ماں ہو یا شیبہ جی کی چیچی ماتا. انگریزی میں اس کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: The heads that cross the cradle rule the world. جو ہاتھ جھولا جھلاتے ہیں حقیقتاً وہی اس دنیا پر راج کرتے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے تیرے دم سے توازن میں نظامی کائنات، ہے تیرے دم سے توازن میں نظامی کائنات. تو اگر ہو مضطرب کونین کے لے جائے چوٹ. ایک تبسم ہے تیرا روح نشاطہ بلبل، ایک تبسم ہے تیرا روح نشاطہ بلبل. تو ہو افسردہ تو فطرت بھی نظر آئے ملول. سادگی و عفت و اظہار کا پیکر ہے تو، سادگی و عفت و اظہار کا پیکر ہے تو. تیرے دامن پہ ہے انوار سعادت کا نزول. یوں تو ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر خطرے سے باخبر ہو اور ایمان سمیت اپنی حفاظت خود کرے. ایک انگریز کا قول ہے: An intelligent person is the man whose feet are planted in his country and his eyes should survey the whole world. کہ ایک ذہین و فطین شخص کے پاؤں اس کے ملک میں لگائے جائیں اور اس کی آنکھیں پوری دنیا کا جائزہ لیں. معزز سامعین، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بھی دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، کیونکہ تعلیم انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اگر عورت علم اور انسانیت سے خالی ہوگی تو اس کی موجودگی ایک اچھے خاصے انسان اور گھر کو جہنم میں تبدیل کر سکتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر عورت تعلیم یافتہ ہے تو اس کا اعلیٰ کردار پورے خاندان کے لیے نعمت اور برکت ثابت ہو سکتا ہے. میری ماں اور بہن، اسلام نے تو لڑکیوں کو رحمت، برکت اور نعمت قرار دیا، مگر ہے افسوس ہے ہمارے معاشرے کے لوگ اس سے ناواقف ہیں. نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس میں گھر میں 4 لڑکیوں کی پیدائش ہو، جس گھر میں 4 لڑکیاں ہوں اس گھر میں سفید ماتم بچ جاتی ہے. یہ بالکل وہی جہالت کبریٰ ہے جس میں عرب قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی. اسلام نے تو لڑکی کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا. فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا اگر 2 ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ بھی. تعلیم لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لڑکیوں ہی کی تعلیم پر جنت کی بشارت سنائی ہے. میری ماں اور بہن، کیا کبھی آپ نے غور کیا، کیا کبھی آپ نے سوچا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ صرف لڑکیوں کی تعلیم پر جنت کی بشارت دی اور لڑکوں کی تعلیم پر جنت کی بشارت نہیں دی۔ میری ماں اور بہن، جو افراد دینی تعلیم میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک لڑکے کی تعلیم محض ایک لڑکے کی تعلیم ہے، لیکن ایک لڑکی کی تعلیم پورے خاندان، پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کی تعلیم ہے۔ جیسا کہ نیپولین نے کہا تھا، "Give me good mothers and I will give you a good nation"، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ اصلاح قوم آپ کو منظور ہے، اصلاح قوم آپ کو منظور ہے، بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے۔ معزز سامعین، آغاز اسلام میں خواتین نے اصلاح و تبلیغ کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم الشان خلیفہ نے ایک عورت کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا تھا۔ سب سے پہلے ہجرت حبشہ میں جہاں مسلمان مردوں نے گھر بار چھوڑے، وہاں مسلمان عورتوں نے بھی اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدا ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی نازل ہوئی تو آپ ڈر گئے اور گھبرائے ہوئے گھر پہنچے۔ جلالی وحی آپ کے چہرے اقدس سے ہوئدہ تھا۔ آپ نے کہا، خدیجہ نہ جانے کیا ہے اور اب نہ جانے کیا ہوگا، مجھے کمبل اڑا دو۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمت بڑھاتی ہیں، کہتی ہیں آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانت دار ہیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ معزز سامعین، اگر ہم اصلاحی معاشرے کے لیے اقدامات کرنے کے خواہاں ہیں اور بہترین مستقبل کے لیے ایک لائن عمل تیار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں عورتوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ عورتیں معاشرے کی معمار اور روح رواں ہیں۔ معاشرے میں عورت کی حیثیت جسم میں دل اور ہڈی میں ریڑھ کی سی ہے، لیکن افسوس آج لوگ عورت کی عصمت و عفت کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ اسے باہر نہ جانے دیا جائے، اور ببانگ دہل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے سے کیا فائدہ، عورت پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، اسے جاب کرنا ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ لڑکیاں، یہ عورتیں، یہ بچیاں ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں، انجینئر بھی بن سکتی ہیں، پائلٹ بھی بن سکتی ہیں، سب سے بڑھ کر دین اسلام کی ایک بہترین داعیہ بھی بن سکتی ہیں۔ یقین جانیے یہ عورتیں اسلامی معاشرے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ پہلے ہم انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد اسلامی تربیت سے ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر کریں۔ خواتین دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کی بدولت معاشرے کی ساری بیماریوں کا مداوع کر کے انقلاب برپا کر سکتی ہیں، معاشرے کی کائے پلٹ سکتی ہیں اور ملت کی شامی علم کو صلح بہار میں بدل سکتی ہیں۔ اے خاتون اسلام، اس قدر عرضہ نہ کر خود کو تو ہے ایسی متا، اس قدر عرضہ نہ کر خود کو تو ہے ایسی متا، سہل ہے جس کی طلب، دشوار ہے جس کا قصور، عفت و ناموس کا گہوارہ ہے تیرا وجود، عفت و ناموس کا گہوارہ ہے تیرا وجود، تو ہے ایک خاتون مشرق، اس حقیقت کو نہ بھول۔ معزز سامعین، در حقیقت اصلاحی معاشرے میں خواتین کا کردار وہی ہے جو جسم میں روح کا ہے۔ خواتین ہی انسانی معاشرے کی ماں اور مرکز و محور ہیں، انہی کی بنیاد پر معاشرہ قائم رہتا ہے۔ معاشرے میں خواتین کا کردار ایک فرما بردار بیٹی اور بہن سے شروع ہو کر ایک وفادار بیوی اور ذمہ دار ماں تک پہنچتا ہے۔ خواتین کی ذمہ داریوں کو مرد کی ذمہ داریوں کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مزید فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برائی کے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ معزز سامعین، وہ جماعت خواتین کی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ خواتین جس طرح سے ایک معاشرے کے اندر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے سکتی ہیں، اس طرح ایک مرد انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ معاشرے کی اصلاح و بگاڑ کا دار و مدار خواتین ہی پر ہے۔
اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہے تو پوری نسل تعلیم یافتہ ہوگی. اگر ایک خاتون نیک سیرت ہے تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی نیک اور صالح ہوں گے, کیونکہ ماں اپنی اولاد کے لیے ایک مدرسہ اور ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے. اور جب بنت حوا کی گود میں پلنے والے بچے نیک اور صالح ہوں گے تو یقیناً پورا معاشرہ صالح معاشرہ ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی اہل بیتها وہی مسئولۃ عن رعیتها, کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے, اس سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا, اور خاتون خانہ اپنے گھر کی نگراں ہے, اس سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا. معزز سامعین, وہ ماہی کی تربیت تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ڈاکو کے سامنے اپنی پردے کے اندر رکھی ہوئی اشرفیوں کے بارے میں سچ بتا دیا. ان کی بات سن کر ڈاکو پر اتنا اثر ہوا کہ وہ سب کے سب چوری سے توبہ کر کے اسلام لے آئے. امام بخاری کی تربیت میں بھی ایک ماہی کا کردار تھا کہ انہوں نے حدیث کی ایسی کتاب لکھی جو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. تاریخ ان ماں اور بہنوں کو بھلا نہیں سکتی جنہوں نے انسانیت کو اپنی گود میں پالا, جنہوں نے اسلام کے خالد بن ولید, صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے افراد مہیا کیے. اسی طرح عمر فاروق کو بھی اسلام کی نسبت سے بہرور کرنے میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ تھا. لیکن افسوس آج کی خواتین اس کو بھول گئی ہیں کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درد. چنانچہ ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ حدیث رسول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت دینی و شرعی علم سیکھ کر اپنا ایمان و عقیدہ اپنی اصلاح کرے, اپنا ایمان و عقیدہ مضبوط و مستحکم کرے اور عمل صالح انجام دے, اور پھر اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کرے تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی اس کو حاصل ہو. ربی کریم کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, کہ جو شخص نیک اعمال کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت تو یقیناً ہم اسے نہایت بہترین زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین اجر ضرور دیں گے. اس کے بعد معاشرے کا ایک اہم حصہ ہونے کی وجہ سے خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کے لوگوں میں اپنے ارد گرد کی عورتوں میں کوئی برائی دیکھے تو حدیث رسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان کی روشنی میں اسے حد الامکان روکنے کی کوشش کرے. گھریلو امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ وہ خط و کتابت کے ذریعے دینی محفلوں میں شرکت کر کے شادی بیاہ کے موقع پر دعوت اصلاح کا کام کر کے اور رفاہی کاموں کے ذریعے وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات و خرافات کا خاتمہ کر سکتی ہیں. خواتین اپنی سہیلیوں, پڑوسیوں اور خاندان والوں کے درمیان دعوت کا کام کریں اور وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں یا محفوظ جگہوں میں درس و تدریس اور وعظ و تذکیر کا اہتمام کریں. لیکن ایسے موقع سے خواتین کو دعوت کا اصول بھی سامنے رکھنا چاہیے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں کرتے ہوئے فرمایا ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور سب سے اہم کردار معاشرے کی اصلاح میں خواتین جو ادا کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ فرمان ربانی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن کو سامنے رکھ کر اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کر کے یدنین علیہن من جلابیبہن کی روشنی میں پردے کا مکمل اہتمام کریں, کیونکہ معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر فتنے بے پردگی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. اگر خواتین بے پردگی سے توبہ کر کے اپنے آپ کو گھر کی ملکہ بنا لیں تو یقیناً ان کی یہ قربانی معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرے گی. لوگوں کی غلط نظریں جو بے پردہ خواتین کی طرف اٹھتی ہیں وہ نظریں چھپ جائیں گی, بے شرمی و بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آئے دن رونما ہونے والے زنا کے واقعات کا خلا ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی خواتین اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر مغربیت کی پرفریب نالوں میں آ کر اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی نظر آ رہی ہیں. اہل مغرب کے بلند نعرہ پردہ ہٹاؤ ترقی کرو, پردہ ہٹاؤ ترقی کرو کے دامن فریب میں آ کر خاتون خانہ, باربر, ڈانسر, ایکٹریس یا ہوسٹس اور ویب پر اپنے حسن کی نمائش کرنے والی بن بیٹھی ہیں. اے خاتون اسلام, کیا کبھی تم نے سوچا تو چراغ خانہ تھی اب رونق محفل ہوئی, تو چراغ خانہ تھی اب رونق محفل ہوئی, دیکھ کے گوہر کر لیے تو نے خزق تیرے سے بھول.
معزز سامعین و سامعات، یہ تمام چیزیں نہ عورت کا منصب ہے اور نہ ہی میدان عمل، اور نہ ہی اس پر یہ ساری ذمہ داریاں عائد ہیں۔ یہ آزادی نسواں کے نام پر اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی چال اور ناپاک سازش ہے۔ اگر تسلیم و نسرین جیسی ناپاک ذہنیت کی خواتین پردے سے باہر مردوں کے شانہ بشانہ چلنے میں ترقی سمجھتی ہیں تو یہ انہیں مبارک ہو۔ ہم کو ایسی ترقی نہیں چاہیے، ہم نے کل بھی ایسی ترقی کو ٹھکرایا تھا اور آج بھی ہم ایسی ترقی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہمیں وہ ترقی چاہیے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی، جو حضرت عائشہ، حفصہ بنت سیرین، عمرہ بنت عبد الرحمن اور ان کے علاوہ بہت سی خواتین نے پردے میں رہ کر درس و تدریس اور فقہ و فتاویٰ کا کام انجام دے کر حاصل کی۔ اور ایسا اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسے انجام دیں گی اور ہمارا دل دین و ایمان اور معاشرے کی خدمت کے جذبے سے معمور ہوگا۔ کسی شاعر نے عورت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ اے خواتین اسلام، ذرا اپنے آپ پر غور کیجیے کہ وہ صفات جو ایک خاتون خانہ کے اندر ہونا چاہیے وہ ہم میں موجود ہیں یا نہیں۔ خدا را اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کیجیے، کیونکہ وقت پلک جھپکتے ہی زندگی کے فنا ہونے کا نام ہے۔ در حقیقت انسان کا وقت اس کی زندگی ہے جس کی کار تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرو گے تو تم کو کاٹ دے گا۔ انگریزی محاورہ ہے، کنٹرول یور ٹائم ادروائز اٹ ول کنٹرول یو۔ تو وقت کے ان قیمتی لمحات کو یوں بال غفلت میں رائے نہ کیجیے، بلکہ اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنی کردار کو پہچانیے اور اسلام نے جو مقام آپ کو عطا کیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے بحسن خوبی اس کو انجام دیجیے۔ یاد رکھنا ہے خواتین اسلام، اگر ہم نے اپنا کردار بخوبی ادا نہیں کیا تو فتنہ، فساد اور زوال اس معاشرے کا مقدر ہوگا۔ اسی لیے اللہ حکم الحاکمین نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، اور من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب فرما کر ہمارے امتحان کا رزلٹ آؤٹ کر دیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم خواتین اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں، دینی و شرعی علم سیکھ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بدلیں، حدود اللہ، شاعر اللہ اور اس کے اوامر و نواہی کی مکمل حفاظت کو بھی لازم پکڑیں، اور معاشرے کی اصلاح میں جو بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں ادا کریں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی سے امتناع رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ذمہ داری کو بہت کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نسل نو کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔